بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بیانات بدلے جا رہے ہیں، اب تو لکیریں مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لکیریں جو عمران خان پر لگا دی گئی تھیں، وہ جو کاٹا لگا دیا گیا تھا عمران خان پر اور سرخ لکیر کھینچ دی گئی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جی اب عمران خان ختم شد، اب کبھی دوبارہ اقتدار میں عمران خان واپس نہیں آ سکتا، اب وہ لکیریں مٹنا شروع ہو گئی ہیں اور مٹائی جا رہی ہیں۔ اب تجزیہ کار یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ لکیر جو عمران خان پر لگا دی گئی تھی کہ اقتدار کبھی نہیں اس کو مل سکتا، یا یہ تو باہر ہی نہیں آئے گا، اقتدار تو بہت دور کی بات ہے، وہ سب چیزیں اب وہ لکیریں مٹ رہی ہیں، چیزیں اب ریورس ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور اب بیانات کو دیکھ کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے جو باتیں کی تھیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بہت سی باتوں کا، مثال کے طور پر وہی کہ جی یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسی تھی کہ جی وہ طالبان کو واپس لا کر یہاں بسانا ہے، یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، دیگر باتیں بھی کی ہیں اور الزامات کے جواب دیے ہیں۔ مگر اب آوازیں تو نون لیگ کی طرف سے اٹھ رہی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنے والد کی برسی کے سیمینار کے موقع پر کہا ہے کہ میں اس لیے حکومت میں شامل نہیں ہوا کہ ہماری سمتی درست نہیں ہے، اور یہ کسی کو ختم کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، اس طرح سے سیاست نہیں ہو سکتی، اس طرح چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب جب ظاہر ہے یہاں پر یہ باتیں ہوئیں تو اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب کے بعد خواجہ آصف کی بھی باری آ گئی۔ خواجہ آصف صاحب تو بڑے پریشان نظر آئے اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھ لیں یہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ یعنی حکومت میں ہیں، وزیر دفاع ہے، لیکن ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان یہ مذاکرات کے لیے راضی کیسے ہو گیا، یہ 15 دن میں ہوا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بڑے پریشان ہیں کہ دھیان کرنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کو اقتدار چھننے کا اتنا خوف ہے کہ پہلے کہتے تھے عمران خان ہم سے بات نہیں کرتا، اب اس نے بات شروع کی ہے تو ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ مذاکرات کر کیوں رہا ہے، کہیں اور جگہ تو بات نہیں ہو گئی۔ تو بہت سی باتیں اب نظر آ رہی ہیں۔ اجمل جامی نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ان کے جملوں پر اور اس میں سوال و جواب پر تبصرہ کیا اور کہا کہ دیکھیں، ایک تو یہ بات کہ 9 مئی کے جتنے لوگ تھے ان سب کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو جو کہا جا رہا تھا کہ جی جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا بھی ٹرائل ہوگا اور ان کو تو جناب سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، فیصل واڈر نے بھی اس طرح کی بات کی کہ دعا کریں کہ سزائے موت نہ ہو عمران خان کو، اور اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ اب وہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی کہ جب ٹرائل مکمل ہو گیا 9 مئی کے لوگوں کا، پھر آپ نے دیکھا باہر سے کتنا پریشر آتا چلا جا رہا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ ابھی یہ خبر بھی ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے یہ فوجی عدالتوں کے فیصلے ختم کروا دیے جائیں یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جائیں، ان کی رہائیاں ہو جائیں، کیونکہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کی سطح پر، یورپی یونین کی سطح پر، برطانیہ، امریکہ، ہر سطح پر اب آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ تو سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، ایک وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں اب جو ڈی جی ایس پی آر نے جواب دیا فیض حمید کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ان کا بس کورٹ مارشل چل رہا ہے، بس اس پر کوئی اور بات نہیں کی، نہیں کہا کہ جی اور بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، عمران خان کی باری بھی آ جائے گی، یا کوئی اشارہ دیا ہو، کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ بات تو ختم ہو گئی کہ عمران خان کا کوئی ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان سے جو 4 دفعہ دن میں کہا جاتا ہے، کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یا ڈیل کی بات ہوتی ہے، اس میں مختلف باتیں ان سے کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تو پہلے دن سے تھا کہ جی آپ باہر چلے جائیں، کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں، برطانیہ کسی ملک میں چلے جائیں، اور بہت سے تجزیہ کار یہ بات کرتے رہے کہ جی کہا جا رہا ہے شاید سعودی عرب بھیج دیں تاکہ وہاں پر وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کر سکے، لوگوں سے مل نہ سکے۔ وہ تو اس وقت نہیں ہو سکا، پھر اب بھی وہ تو آفر قائم ہے، لیکن اب نیچے آتے آتے یہ تک ہو گیا ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں یا آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، چند دن کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اچھا نہیں خاموش ہونا تو یہ گارنٹی کر دیں کہ موجودہ نظام کو آپ نہیں چھیڑیں گے، اس میں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، کسی کی گارنٹی دے دیں۔ اور اتنا جو ہم نے سارا یہ کھیل رچایا، اتنا ظلم جبر تشدد کیا، بدنامی ہوئی، الیکشن رگ کیے، ججز کو روکا، 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے، کیا کچھ نہیں کیا، آئین توڑا، 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کروائے، بڑا کچھ کیا، مداخلت کی، اتنا کچھ کیا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم اتنی آسانی سے ریورس کر دیں، کچھ تو ہمیں ملے۔ تو ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ آپ اس سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں آپ چلنے دیں گے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ حال یہ ہے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ ابھی تو علی گنڈا پور آیا تھا اسلام آباد، عمران خان کو رہا کر دیا، جب وہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، تو ہماری حکومت تو نہیں چل سکے گی۔ تو کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں مل رہی۔ خوف یہ ہے کہ ان کا حشر حسینہ واجد والا ہونے والا ہے، یہ ان کو خوف ہے، اور یہ تو بھاگ کر جائیں گے کہاں، بھارت جا نہیں سکیں گے۔ اب ان کو شاید اس طرح کوئی ملک قبول نہیں کرے گا،
اوورسیز کا اتنا زور ہے تو یہ برطانیہ بھی اس طرح نہیں جا سکتے، ان کے لیے اب یہ مسائل ہیں۔ اور تو اور اب یہ خبر بھی آئی ہے، سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب نے خبر دی ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ رچرڈ گرینل کو اب پاکستان، افغانستان، بھارت اور سری لنکا کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی وہ خصوصی ایلچی ہے، اسپیشل ٹاسک ہیں اس کے پاس، اب باقاعدہ یہ نامزدگی اس علاقے کے لیے بھی ہو جائے گی تو پھر اور کہانی ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح وہ ایکٹیو نظر آیا ہے، جس طرح انہوں نے یہاں پر پاکستان میں حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو وہ تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے ان کے لیے، امریکی آنے والی ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو لہٰذا اس کو کہا جا رہا ہے، یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یہ ٹاسک بھی دے دیا جائے گا۔ باقی یہاں پر جو بڑی اچھل کود ہو رہی تھی اور جو کردار تھے، اب چونکہ گرینل ایک ایک کو ایکسپوز کر رہا ہے، ایک ایک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہم سے اس نے ڈالر لیے، اس نے بھی ڈالر لیے۔ اب وہ پریشانی بنی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کھاتے کھل رہے ہیں، یہاں پر جمہوریت کے دعوے داروں کے کھاتے کھل رہے ہیں، یہاں پر میڈیا کے کھاتے کھل رہے ہیں، جو امریکہ سے ڈالر کھاتے رہے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہوں، وہ این جی اوز چلاتے ہوں، وہ الیکشن کمیشن جیسے اداروں میں بیٹھے ہوں، دیگر جگہوں پر بیٹھے ہوں، سیاست میں ہوں۔ اور اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان، انہوں نے ٹویٹ کر کے سارا کچا چٹا کھول دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں my advice to our dear media persons politicians to avoid pangas with Richard Grenell، کہہ رہے ہیں میرا یہ مشورہ ہے، میری ایڈوائس ہے، میری نصیحت ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو، وہ کہہ رہے ہیں ریچرڈ گرینل سے پنگا نہ لو۔ Many of us may have been beneficiaries of US money in form of donations, grants, assistance at individual level، کہہ رہے ہیں ہم میں سے بہت امریکہ کے ڈالرز یا امریکہ کی رقم کھا چکے ہیں ڈونیشنز کے چکر میں، گرانٹس کے چکر میں، انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر ہی ہو چکا ہے۔ Why get exposed in the process of hitting at him when he seems so aggressive؟ تو کیوں اپنے آپ کا پردہ اٹھانا اور ایکسپوز کروانا اپنے آپ کو پکڑوانا جب وہ اگریسو بھی ہوا ہے۔ اب یہ خبر تو آ چکی، طلعت صاحب یہ خبر دے چکے ہیں کہ جی ڈپلومیٹک سرکلز میں، سفارتی حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ تو سارے کاغذات کچا چٹا سامنے لے آئیں گے، کس کو کتنی رقم دی، کیا ہوا۔ اور تو اور یہ جو رجیم چینج ہوا تھا، ڈون لو کا کردار تھا، اس پر کہیں امریکہ کی طرف سے سائفر نہ اب ڈی کلاسیفائی ہو کر آ جائے کہ ہاں یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے، امریکن ایمبیسی کیا کیا کرتی رہی ہے یہاں پر، تو وہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ یہاں کیا کیا گیا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا یہاں پر، کس کو آگے بنوانا تھا۔ تو اس سے اب یہ خوفزدہ ہے کہ آنے والے دن بڑے خطرناک ہیں، لہٰذا اب کسی طرح سے وہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا، پتہ تو کرو یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی خود وزیر دفاع ہیں، حکومت پہ اپنے بندے رانا ثناءاللہ سے پوچھ لیں۔ اس کا مطلب ہے پس پردہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے، جس پر وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ مذاکرات کرنے والے بظاہر تو سامنے تو ہی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جی دیکھنا یہ عمران خان اعتباری آدمی نہیں ہے۔ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، فلاں کر دے گا، اور کیوں ہو رہے ہیں مذاکرات، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جو مذاکرات کرنے والے ان کو نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے جو پیچھے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو اصل مذاکرات ہیں، وہاں ان کو ڈر ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اور یہ اب سوچ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد والا حال ہمارا ہونے والا ہے، ہماری کہانی ختم ہو رہی ہے۔ اور اب آپ ان کے بیانات بھی دیکھیے، اب جمہوریت کے حق میں بھی آنے لگ جائیں گے، اب یہ جرنیلوں کو بھی برا بلا کہنے لگ جائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہہ دیا دو جرنیلوں نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے، اور ان کے آگے پھر آپ نے جو گھٹنے ٹیکے تھے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور جرنیلوں کے ساتھ ہمیشہ آ کر ڈیل کر کے آپ نے جو اقتدار لیا اس کا ذکر بھی نہیں کبھی کریں گے۔ جنرل ضیاء الحق کا نام لے کر بتائیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، مشرف کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ڈیل کی تھی، جنرل ضیاء نے کس طرح مسلم لیگ نون بنائی تھی، کیا 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 تھا، وہ سب بھی ہونا چاہیے۔ ان کا کیا کردار تھا، ان کے بڑوں کا کیا کردار تھا، سب چیزیں ان کو سامنے لانی چاہیے۔ پھر اصغر خان کیس کا حوالہ دینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کس نے کتنی رقم اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے لی تھی اور آج تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا۔ تو یہ سب چیزیں پھر ان کو بھی کھولنی چاہیے اور سب بتانا چاہیے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا، دبا دیا گیا، اب امریکہ کی طرف سے سب چیزیں آ جائیں گی، کس کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، کس کو کھلائے گئے ہیں، تو پھر کیا کرو گے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کہہ دیا گیا میڈیا کو کہ ریچرڈ گرینل کو کہیں ڈسکس ہی نہیں کرنا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرنی، کوئی ٹویٹ مت ڈسکس کرنا، خبردار، خاموشی۔ کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی جگہ پر ریچرڈ گرینل کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس طرح سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ریلیونٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر حقائق اس طرح سے مل رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کس کو کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے ان کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، اور اب جو ڈوریں ہلانے والے تھے وہ اب وہ ڈوریں کاٹ رہے ہیں۔
اور بتا رہے ہیں کہ اچھا ہمیں بولتے ہو, ہم نے تمہیں کتنی کتنی رقم دی ہوئی ہے, کیا 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 ہوا ہے بتائیں گے. تو اس لیے اب یہ پریشان بیٹھے ہیں اور ان کو لگتا ہے ہمارا بوریا بستر تو کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے, تو جتنی بہتر ڈیل مل سکتی ہے وہ لو, اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ ملے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.